علیہ صلاۃ و تسلیم کی ذاتی بابرکات پر نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام کے بعد خدا کرے ماہ رجب المرجب کی تمام تر عظمتیں مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کے حق میں قبول ہوں۔ اللہ ان کے سفر برزخی کو آسان فرمائے، اولاد کا پسماندگان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ سورہ مومنون کی آخری آیات میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ نے صاحبان عقل سے ایک سوال پوچھا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں پلٹ کر اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ یہ دو سوال ہیں جو اللہ نے قرآن مقدس میں صاحبان عقل سے فرمائے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جو چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بے مقصدیت زہر قاتل ہے۔ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصدیت سے بڑی سزا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ بیماری بھی ہمیں یہ بتانے کے لیے آتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اپنی زندگی سے بے مقصدیت کو نکال کر اس لمحے کی تیاری کی جائے جس لمحے کی بابت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو خواب والی زندگی ہے یہ ان قریب ختم ہو جائے گی اور تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، ہمارے محبوب نے لوگوں کی تربیت کا سامان کیسے فرمایا، یعنی آپ کسی پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ اس کے نظریات کے دھارے کو تبدیل کر دیں۔ چار پیسے دے دیے، کسی کے ساتھ وقتی مشکل میں تعاون کر دیا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، مگر اصل نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کی سوچ کے زاویے کو بدل دیں، آپ کسی شخص کی طبیعت میں مثبت انداز کو داخل کر دیں، اور اس کی مثال ہمیں سیرت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں، حدیث مبارکہ، اور وہ بی بی بیچاری ایسی ہیں کہ جنہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا، مرگی کا۔ اب یہ تکلیف کتنی ہے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو یہ دورہ پڑتا ہو مرگی کا، تو وہ تو اپنے حواس میں نہیں رہتا اور اس کی کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ اس بی بی کو، خاتون کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ سرکار نے لوگوں کی تربیت کا سامان کیسے فرمایا، سوچ کو کیسے بدلا، یعنی بظاہر معمولی سی بات سے
سرکار نے اتنا بڑا مقصد کیسے مہمیز لگا کر پیدا فرمایا. وہ حضور کی بارگاہ میں آئی خاتون، اور بڑے درد کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے استغاثہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور میں تو تکلیف ہے، بچے ہیں، آقا پتہ ہی نہیں چلتا، مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور گر پڑتی ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، آپ حضور مہربانی فرما دیں. صحابی ہے حضور کی. تو اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ محبوب دعا کر دیتے تو اللہ اسے شفا دے دیتا، لیکن حضور کا ذرا انداز دیکھیے گا. سرکار نے اس بی بی سے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی اگر تو چاہے، اگر تو تو میں تیرے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہوں، آج کے بعد تجھے مرگی کی تکلیف